द अज़हरी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। منبر خطابت پر جلوہ بار سید السادات حضرت برکت باپو صاحب کی اللہ، دیگر علماء اور ترکی باپو کے محلے میں تشریف فرما سنی خوش عقیدہ مسلمانوں، کنیزان فاطمہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی جعل النار علی سیدنا الخلیل بردا وسلاما واسمع سیدنا الکلیم علی طور سینا وحیا وکلاما وكشف الضر عن سيدنا أيوب بعدما أعيون به مرضا وسقاما ورد البصر إلى سيدنا يعقوب إذ جاءه البشير وألم به آلاما ومن لقى لسيدنا سليمان ريحا وجنا وإنسا وغماما وقرب الحبيب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فكان قاب قوسين أو أدنى إعزازا وإكراما واصطفى سبطيه الكريمين السعيدين الشهيدين سيدا شباب أهل الجنة لهما إعزازا وإكراما عليه وعليهم صلاة وسلاما وجعل الجنة للمؤمنين والمسلمين أي للسنيين مستقرا ومقاما وجعل النار للكافرين والمشركين والوهابيين والنجديين والرافضيين عذابا وغراما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومأوانا وملجانا محمد صاحب التاج والمعراج دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم سيد العرب والعجم صاحب الكرامات والمعجزات الباهرات وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وابنه الغوث العازم الجيلاني البغدادي وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، امام الکلام کلام الامام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حق رفعت مجدد دین و ملت غوث اعظم کی کرامت امام احمد رضا خاں محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اشعار کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا آغاز کیے جاتا ہوں، اور یہ اشعار ہی میری گفتگو کے لیے سمجھیے کہ تمہیدی کلمات ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ اور اسی طرح سے اپنی دوسرے سلام کا آغاز کرتے ہوئے ہدایت کے بخشش ہی میں تحریر فرماتے ہیں کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود،
سلام لاکھوں تھی، درود کروڑوں ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور ادھر کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ ما كان لي قیمت ما لم يقع بي انت اشتريت فصرتها لي ثمنی۔ جنت مقام ہوگا، دوزخ حرام ہوگی، جو پڑھ کے مر گیا ہو صلی علی محمد، جو پڑھ کے مر گیا ہو صلی علی محمد۔ آئیے جس آیت کریمہ کو میں نے موضوع سخن بنایا ہے اس پر گفت و شنید سے قبل پھر ایک مرتبہ سرور کائنات تاجدار مدینہ رحمت للعالمین، شفیع المذنبین رحمت للعالمین، انیس بے کساں، ہم سب کے آقا ماوا و ملجا محمد الرسول اللہ فداہ ابی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار نور میں حاضری دیتے ہوئے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ درود پاک کی سوغاتیں پیش کریے اور بلند آواز سے پڑھیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی بلند آواز سے درود پڑھتا ہے تو جہاں تک اس کی آواز جائے گی، شجر، حجر، پتھر، کنکر، قیامت کے دن وہ تمام چیزیں، وہ تمام مخلوقات اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گی کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے فلاں موقع پر تیرے رسول پر درود پڑھا تھا، ہم اس کے گواہ ہیں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محمد الرسول اللہ، محمد رسول اور اللہ، محمد رسول اور اللہ، کسی بھی مسلمان کی ایمانی زندگی کا آغاز محمد الرسول اللہ سے شروع ہوتا ہے۔ آج کی گفتگو کچھ فکری گفتگو ہوگی، درود و سلام کے حوالے سے تفاسیر کے، صوفیہ کے کچھ وہ نکات آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کروں گا۔ علماء تو علماء ہیں، لیکن مجھے قوی امید اور قوی میرا یقین یہی ہے کہ عوام الناس بالعموم ایسی گفتگو سے دور رہتے ہیں، اور اس سے واقفیت ضروری ہے۔ 3 سوالات ہیں، آج اور کل کی گفتگو اسی سے متصل ہوگی۔ پہلا، درود اور سلام کا فلسفہ کیا ہے؟ درود اور سلام کا فلسفہ کیا ہے؟ اور درود پڑھنے کا اللہ نے ہمیں حکم کیوں دیا ہے جبکہ ہم پڑھتے نہیں؟ جبکہ ہم پڑھتے نہیں، کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ چونکہ اللہ پڑھنے دیتا نہیں، اللہ پڑھنے دیتا نہیں۔ اچھا نہیں دیتا ہے تو کیوں نہیں دیتا ہے؟ ایک تو حکم بھی دیا ہے کہ درود پڑھو، لیکن پڑھنے دیتا نہیں۔ نام ہمارے ہیں، نام ہمارے ہیں۔ اور درود پاک کا مطلب کیا ہے؟ درود پاک کا مطلب کیا ہے؟ 2، اور درود پاک کا میلاد مصطفیٰ سے کیا تعلق ہے؟ درود پاک کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پاک سے کیا تعلق ہے؟ 3، حضرت آدم تا عیسیٰ انبیاء و مرسلین کم و بیش 1,23,999 انبیاء کرام ہمارے سرکار کو چھوڑ کر نماز میں درود ابراہیمی ہی کیوں؟ حضرت ابراہیم کیوں شامل؟ اور بھی تو انبیاء ہیں، اور بھی تو رسول ہیں،
کیا اسرار ہے، کیا راز ہیں؟ انشاءاللہ انہی 3-4 سوالات پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو درود پاک کے حوالے سے. لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے کہ کسی بھی انسان کی اسلامی زندگی کا آغاز شروع ہوتا ہے محمد الرسول اللہ سے، اور اس کا اختتام ہوتا ہے لا الہ الا اللہ پر. شروعات محمد الرسول اللہ سے اور اختتام لا الہ الا اللہ پر. پڑھنے میں لا الہ الا اللہ پہلے ہے، تصدیق میں محمد الرسول اللہ پہلے ہے، تصدیق میں محمد الرسول اللہ پہلے ہے. اقبال کہتے ہیں بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہما اوست. سرکار مفتی اعظم مفتی عالم آپ کے پیر و مرشد، ان سے پوچھا گیا تھا اقبال کے حوالے سے، تو حضور مفتی اعظم سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رقیق القلب تھے. فرمانے لگے کہ جو شاعر اتنا گہرا شعر کہتا ہے، اتنی بڑی بات کہہ دیا، وہ رسول اللہ کا گستاخ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہما اوست. ان 2 مصروں نے، اقبال نے پورے مذہب اسلام کا خلاصہ، پورا نچوڑ جو ہے دے دیا ہے، پورے قرآن کا خلاصہ، خدا کا منشا، رب کا منشا، تخلیق کائنات کا مقصد، ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد، ہماری اور آپ کی عرفانی اور معرفت کا ہمارا اور آپ کا مقام اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو، پہنچنا چاہے تو، کبھی بھی ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مسلمان خدا تک براہ راست نہیں پہنچ سکتا اور خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتا. ایک عام مسلمان کی معراج کیا ہے؟ خدا کے رسول کی معراج یہ ہے کہ وہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کرے. لیکن سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج، ہم غلاموں کی معراج کیا ہو سکتی ہے؟ تو اقبال کہتا ہے کہ مصطفیٰ برسا خیش را کے دین ہما اوست. حضور کے قدموں تک اگر تو پہنچ جائے تو سمجھ لے کہ تیری معراج یہی ہے. تیری معرفت کی انتہا رسول کے قدم ہے، اور پھر رسول جسے آگے بڑھانا چاہیں، جسے چاہیں شیخ عبد القادر کر دے، جسے چاہیں ہندوستان کا بتاج بادشاہ ابن بطول غریب نواز بنا دے، پھر جسے چاہیں سرکار احمد الرفاعی بنا دے. لیکن یہ حضور کی چاہت پر، حضور کی چاہت پر ہے. ہماری اور آپ کی معراج ایک عام مسلمان کی، خاص مسلمان کی بھی معراج بس حضور کے قدم، اس کے آگے نہیں. پھر وہ حضور جس کو چاہے جہاں تک پہنچائے. 1400 سال کا عرصہ تقریباً بیت چکا ہے. جبل صفا پر سرکار کھڑے ہیں، اسلام کی پہلی دعوت دے رہے ہیں. کیا دعوت دے رہے ہیں؟ 360 بتوں کو چھڑوا رہے ہیں. کتنے بتوں کو؟ 360. کعبے کے اندر، کعبے کے اوپر اور ارد گرد. مسلمانوں ایمان سے بتاؤ کہ اگر آج تمہیں الیاذ باللہ نقل کفر باشد، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ تم خدائے واحد کو جو مانتے ہو اللہ کو، اس اللہ کو ماننا چھوڑ دو، تو کیا چھوڑو گے؟ نہ. کہ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کے دامن کرم سے وابستہ ہو، دستبردار ہو جاؤ. اعلی حضرت فرماتے ہیں اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتانے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب یا رسول اللہ.
میں مصطفیٰ کا مس ہوں، یہ وہ نشہ نہیں کہ جو، اور اعلی حضرت کی زبان میں بہت دور کی کوڑی پھینکتے ہیں اعلی حضرت. اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ میرا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے چلا جانا. اعلی حضرت کو پڑھا کرو، سمجھا کرو، کمال کا لکھتے ہیں. پورے 100 سال میں کسی نے ایسا نہیں لکھا ہے. تو 360 بتوں کو آج سرکار جبل صفا پر کھڑے ہیں. مسلمانوں، کوئی بھی صاحب ایمان، کوئی بھی مسلمان کلمے سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ ہمارا معبود برحق، اللہ معبود برحق ہے. تو وہ مکہ شریف میں جب سرکار نے 40 سال کی عمر میں اسلام کی دعوت، پہلی دعوت کی روح بھی پھونکی ہے حضور نے، تو 360 وہ ہمارے نظریے اور ہمارے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے وہ دین پر وہ سچے معبود نہیں ہے. لیکن کوئی ابو جہل سے پوچھے، کوئی ابو لہب سے پوچھے، کوئی عتبہ سے پوچھے، وہ اپنے خدا کو جھوٹا ماننے کے لیے اپنی بات ہے بابا. لیکن حضور کھڑے ہیں، فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بندگی کے لائق، عبادت کے لائق یہ 360 جو بت جو تم نے تراشے ہیں وہ عبادت کے لائق نہیں ہیں. یہ مٹی کے کھلونے ہیں اور جن پر تم، اور پھر وہی 360 کو چھڑا رہے ہیں. آسان کام ہے کیا بابا؟ غور کرو تھوڑا. اچانک بفر گئے سب کہ محمد اخلاق کا دھنی ہے، محمد کردار کا دھنی ہے. لیکن یہ کون سی دعوت دے رہا ہے؟ 360. اچھا، کعبہ شریف کی عظمت کے تو منکر نہیں تھے، طواف بھی کرتے تھے، کعبہ شریف کا احترام بھی کرتے تھے، حرم کا بھی احترام کرتے تھے. لیکن 360 کو چھوڑنے کا، اور حضور کھڑے ہیں کس کے لیے؟ چھڑانے کے لیے. اور بتاؤ چھڑایا کہ نہیں؟ چھڑایا کہ نہیں؟ خدا کی وحدانیت کو تسلیم کیا کہ نہیں؟ بعض نے تو کبھی بت پرستی نہیں کی. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو بت پرستی میں مبتلا تھے، اکھا دکھے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت مولا علی شیر خدا، انہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی ہے الحمدللہ. اسی لیے آپ کو کرم اللہ وجہ الکریم کہا جاتا ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے. تو 360 چھڑا رہے تھے. پہلے تو منکر تھے، ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پر حکمت دعوت تھی کہ چھوڑ دیا، نکال دیا، باہر کر دیا. دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. حضرت ابوبکر بھی آ گئے، حضرت عمر بھی آ گئے، حضرت عثمان غنی بھی آ گئے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے، حضرت بلال بھی آ گئے. ارے مکہ تو مکہ، اندر والے تو اندر والے، باہر والے بھی آ گئے. حضرت صہیب بھی آ گئے، حضرت سلمان بھی آ گئے. عزیزان ملت اسلامیہ، جن کے گھٹی میں بت پرستی تھی، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت پر انہوں نے لبیک کہا. اور جانتے ہو انداز کیا تھا؟ جب حضور نے فرمایا ایک ہے یہ باطل ہے، کہ محمد ہمارے تو نظر آ رہے ہیں، تمہارا کہاں ہے؟ تو اور مشکل ہے کام عوام کے لیے. اے محمد، جس خدا کی، جن بتوں کو وہ خدا تسلیم کرتے تھے، ان کے عقیدے کے مطابق ہم پرستش کرتے ہیں، وہ تو نظر بھی آتے ہیں. کوئی دھن کی دیوی ہے،
کوئی دولت کا دیوتا ہے، کوئی مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے، نظر بھی آ رہے ہیں، آڑے ٹیڑے بسٹنڈے پسٹنڈے، عجیب چہرے مہرے۔ اے محمد، اگر تم کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے تو وہ خدا کہاں ہے؟ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ نظر نہیں آ سکتا یا وہ نظر نہیں آتا ہے۔ دعوت دیکھے کتنی بڑی ذمہ داری ہے، کتنا مشکل دور تھا وہ کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکہ والوں، خدا ہے، ایک ہے، مگر وہ تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ اور مشکل بڑھ گئی بابا، اندیکھے خدا کی بات کر رہا ہے محمد۔ دنیا میں تم میں سے کوئی اسے، اب آپ سوچیں کہ جن کی گٹی میں بت پرستی ہے، خدا خدا جن کے پرزے میں جو ہے خدا بس رہے ہیں، معبودان باطلا بس رہے ہیں، ان کو دعوت دینا اور اندیکھے خدا کی طرف۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، مکہ والوں نے تسلیم کیا، مدینے والوں نے تسلیم کیا، یمن والوں نے تسلیم کیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کو اسلام کی دعوت دی، دیر بدیر دامن اسلام میں وابستہ ہوتے رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عقیدہ توحید کے بعد اب بات آتی ہے عبادتوں کی، اور انداز دیکھیں نا بابا، اللہ اگر چاہتا تو خود بھی تو بندوں سے کہہ سکتا تھا کہ بندو میں تمہارا رب ہوں۔ پوچھیں آپ خدا سے کہ مولا تو اپنا رب ہونا، اپنا ایک ہونا براہ راست بندوں کو کیوں نہیں کہتا کہ میرے بندوں میں ایک ہوں، مجھے ایک مانو، میرے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہ لو نمازوں کا تحفہ تمہارے لیے، یہ لو روزوں کا تحفہ تمہارے لیے، یہ زکات تمہارے لیے، یہ حج تمہارے لیے، براہ راست بندوں کو۔ تو سنو، اللہ کی طرف سے یہ جواب آتا ہے کہ میرے بندوں سنو، میرے دامن رحمت میں، میرے دامن رحمت میں وحدت ہی وحدت ہے۔ میں نے اپنی بندگی کے لیے، اپنی بندگی کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مسئلہ نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، زکات کا حکم دیا۔ ماں باپ کو نبھاؤ، رشتہ داروں کو نبھاؤ، پڑوسیوں کو نبھاؤ، حرام کاموں سے بچو، شراب سے بچو، چرس سے بچو، گانجا سے بچو۔ یہ جتنے احکامات اللہ نے دیے، کس کے ذریعے احکامات؟ تو احکامات خدا نے جب اپنی ربوبیت اور اپنی وحدانیت کا حکم فرمایا، قل، ایسے نہیں فرمایا اللہ احد یا عبادی انا احد، میں ایک ہوں، نہیں، بلکہ قل، واسطہ محمدی کو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سنیں، اللہ فرما رہا ہے کہ حضرت آدم سے میرے نبی تک، حضرت آدم سے میرے نبی تک بندوں کو جو بھی احکامات دیے تھے، میں نے براہ راست نہیں دیے ہیں، بلکہ ان کے اور میرے درمیان نبوت اور رسالت کا واسطہ اور وسیلہ میں نے درمیان میں رکھا ہے۔ عبادتیں تو بہت دور کی بات ہے، عبادتیں تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اپنی وحدانیت میں نے بغیر نبی کے وسیلے کے تمہیں نہیں دی ہے، تو بغیر نبی کے وسیلے کے تم میرے دربار میں آنے کا کیسے سوچتے ہو؟ قل هو اللہ احد، اے محبوب تم کہہ دو، اے محبوب بات میرے وحدانیت کی ہوگی، بات میرے ربوبیت کی ہوگی، لیکن محبوب زبان تمہاری ہوگی۔ بندوں کے، مخلوق کے درمیان اور خالق کے درمیان میں نے تجھے وسیلہ بنایا ہے، میں نے تجھے رحمت بنایا ہے، اے محبوب میں نے تجھے برزخ بنایا ہے۔ یہ برزخ کو ذرا دھیان میں رکھنا، موضوع سے متصل ہے چیز۔ یعنی جتنی عبادتیں ہمیں اور آپ کو ملی ہے، جتنے احکامات ملے ہیں،
पूरा कुरान मिला है, काबा मिला है, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये किसके तवस्सुल से मिला है? हासिल गुफ्तगू का ये कि हमें पांच वक्त की जो है 5 फराइज अगर इस्लाम के मिले हैं, नबी का वसीला है। दुरूद और सलाम की बरकतें मिली है, नबी के वसीले से मिली है। काबा मिला है, नबी के वसीले से मिला है। कुरान मिला है, नबी के वसीले से मिला है। रब की मारिफत मिली है, नबी के वसीले से मिली है। और क़यामत के दिन शफाअत मिलेगी, नबी के वसीले से। जन्नत मिलेगी, नबी के वसीले से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। अच्छा एक बात बताओ, आज अगर कोई ये कह दे, उलमा बैठे हुए हैं यहां पर, ये मसला सुन लें आप, आज भी अगर ये कोई कह दे कि मैं खुदा को एक मानता हूं, खुदा के सिवा किसी को नहीं मानता, माबूद की हैसियत से कि अल्लाह ही अल्लाह है, बस अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसे एक मानता हूं, खुदा को एक मानता हूं। लेकिन खुदा को एक मानता हूं खुदा के कहने से, कोई ये कह दे कि मैं खुदा को एक मानता हूं खुदा के कहने से, नबी के कहने से नहीं, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, वो इस्लाम से उसका खारजा कर दिया जाएगा। उसका मुसलमान नजर आना तो मुमकिन है, लेकिन वो साहिब ईमान नहीं, वो बेईमान हो चुका है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वजह क्या है? वजह यही है कि अल्लाह ने अपनी रुबूबियत के लिए, अपनी मारिफत के लिए हासिल ये कि क़यामत तक अब जिसको जो मिलेगा वो नबी के दर से मिलेगा, नबी के वसीले से मिलेगा, नबी की मारिफत से मिलेगा, नबी को छोड़कर। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही यहाँ के हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला गोया कि फरमा रहा है कि मेरे बंदो अपनी रुबूबियत के लिए, कुरान कहता है जान। अच्छा किसी के दिल में ख्याल आ सकता है, लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, शैतान का काम है वसवसे डालना, कि चलो ठीक है हम खुदा को एक मानते हैं कुरान के कहने से, हम खुदा को एक मानते हैं कुरान के कहने से। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सिर्फ कुरान के कहने से उसकी बात भी काबिल कबूल नहीं, वो मुर्तद हो जाएगा, वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा अगर रसूल को दरमियान से निकाल दे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप सोचें कि कुरान का कुरान होना, कुरान का किताब इलाही होना, ये किसने बताया है? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान का किताब इलाही होना मुहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं हक है कि है ये सिर्रे खुदा और आलमे इम्कान के शाह, आला हजरत ने लिखा है। कोई गौस हो, कुतुब हो, ख्वाजा हो, अब्दाल हो, विलायत का मकाम हो, मारिफत का मकाम हो, दुनियावी और दीनी जिंदगी उखरवी जिंदगी की कामयाबियां हासिल गुफ्तगू का ये कि ये दुनिया और आखिरत की जितनी नेमतें हमें मिली हैं, मुस्तफा जान रहमत को अल्लाह फरमाता है मैंने बरज़ख बनाया है। मैंने क्या बनाया है? बरज़ख बनाया है। मेरी जितनी नेमतें अब तक उतर रही है, एक लुक़मा भी अगर हलाल का खाते हो ये भी अल्लाह की नेमत है। ये बरज़ख के वसीले से ऊपर से नीचे आती, बाबा ऊपर से नीचे आती है, जब आके हमें मुयस्सर होती है। और अल्लाह की बारगाह से बंदों तक पहुंचने के लिए अल्लाह ने बरज़ख को रखा है। और ये बरज़ख कौन है? ये बरज़ख ज़ाते मुहम्मदी है, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जाम बापू साहब किबला आला हजरत फरमाते हैं जमीन और ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनीन और चुनान तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए।
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ یعنی جو بھی نعمتیں ہیں حضور کے بغیر نہ توحید قبول، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ زکوٰۃ قبول، نہ بندگی قبول، نہ عبادتیں قبول، اور جو بات ایسی کرے وہ ہے فضول، جو بن مصطفیٰ کے بات کرے وہ ہے فضول۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے حوالے سے فرماتا ہے، شان دیکھے مصطفیٰ کریم کی۔ کل درسگاہ میں بیٹھا تھا، خامسہ کا ایک طالب علم پڑھتا ہے، قریب بستی کا رہنے والا ہے۔ درسگاہ میں اس نے سوال پوچھا، کہا حضرت ہمارے محلے میں ایک وہابی ہے، کہا اس نے کل اعتراض کیا۔ بولا کیا کیا؟ کہتے کہ تم لوگ مصطفیٰ کو، محمد کو، مصطفیٰ کو، اپنے رسول کو کہتے کہ تو حضور کریم ہے، کہتے کیا ثبوت ہے اس کا تمہارے پاس؟ میں سر پکڑ لیا، میں نے کہا مسلمان ہے کیا؟ خود کو مسلمان کہتا ہے؟ کہا مسجد میں تو آتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ آپ سوچے، میں سوچنے لگ گیا، میں نے کہا پڑھا لکھا ہے؟ کہا نا، انگوٹھا چھاپ ہے۔ کیا ہے؟ انگوٹھا چھاپ ہے۔ یہ ایسی بات ہوگی بابا؟ میں نے اس کو کہا کہ بابا یہ ہٹلر ہے نا، ہٹلر، اس نے ایک شخص کو جو ہے اپنے دشمن کو پھانسی کی سزا جو ہے مقرر کر دی، کہا خون بہا دو اس کو، سولی پہ چڑھا دو اس کو، خون دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جسے پھانسی کی سزا دی گئی، اس کی چھوٹی بیٹی تھی 4-5 سالہ، اپنی ماں سے اس نے پوچھا کہ اماں یہ ہٹلر نے ہمارے بابا کو پھانسی کی سزا کیوں دی ہے؟ کہا بیٹا تیرا بابا شاعر ہے، اس نے ہٹلر کے خلاف نظم لکھی ہے، اس نے ہٹلر کے خلاف نظم لکھی ہے۔ کہ تو اماں ہونا تو یہ چاہیے کہ ابا سے ناراضگی تھی تو وہ بھی ایک الٹے جو ہے نظم لکھ دیتا، ہٹلر بھی جو ہے میرے بابا کے جو ہے خلاف کوئی نظم لکھ دیتا، یہ تو انصاف تھا۔ تو ماں نے پلٹ کر کہا کہ بیٹا یہی تو رونا ہے کہ اگر وہ پڑھا لکھا ہوتا تو نظم لکھتا، خون نہیں پیتا۔ تو بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار انہیں بخاری نہیں آتی۔ میں سوچنے لگ گیا کہ یا اللہ یہ حضور کا کلمہ پڑھتا ہے، یہ تو شرفیلی سے بھی 2 قدم آگے نکل گیا ہے۔ بیٹا باپ سے جو ہے آگے نکل گیا ہے، یا یوں کہا جائے کہ بیٹا باپ سے پہلے دنیا میں جو ہے پیدا ہو گیا۔ یہ دور ایسا فتنوں کا دور چل رہا ہے، اس لیے آگاہ رہنا، خبردار رہنا، دین بعد میں لینا، پہلے یہ دیکھنا کہ جس سے تم دین لے رہے ہو وہ عاشق رسول ہے یا غدار رسول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، حضرت علامہ سید رضوان رفاعی صاحب قبلہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ ملاحظہ فرمائیں کہ میں نے ایک فلسفہ آپ کے نگاہوں کے سامنے شریعت مذہب اسلام کا پیش کیا کہ عبادتیں، ریاضتیں، رب کی توحید، رب کی بندگی، اللہ کا قرآن کہتا ہے ما کان لی بشر ان یکلمہ اللہ، عام انسان کی یہ طاقت نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، ہماری اور آپ کی یہ حیثیت نہیں کہ اللہ ہم سے بات کرے، اللہ ہم سے بات کرے۔ اللہ نے اپنی گفتگو کے لیے، اللہ نے اپنی بات چیت کے لیے بندوں اور رب کے درمیان گفتگو کے لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ حضرت آدم کو بھیجا، حضرت نوح کو بھیجا، حضرت ابراہیم کو بھیجا، حضرت ذوالکفل کو بھیجا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ خاتم النبیین کو بھیجا۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ عام انسانوں تمہاری یہ شان نہیں ہے، ہماری یہ حیثیتیں نہیں ہے کہ اللہ ہم سے بات کرے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں جب میں اپنے رسولوں اور نبیوں کے بغیر تم سے بات نہیں کرتا تو ان کا وسیلہ چھوڑ کر مجھ سے کیسے آتے ہو؟
उनको छोड़कर तुम मेरे पास बात करने के लिए कैसे आते हो? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया की शान बताई है, नबियों का मकाम बताया है कि इन्हें मामूली मत समझना। अब आए हुजूर की शान जरा मुलाहिजा फरमाए। इन्नल्लाह, दुरूद पढ़ते हैं ना बाबा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अहले बैत के इमाम हैं, हुसैनी सादात के जद्द करीम हैं। जितने भी हुसैनी सादात हैं, करबला से 2 सैयदजादे, एक इमाम हसन मुसन्ना, याम्बू में उनका मजार है। मैं गया हूं, रात में जाइए, वो करबला में थे, चश्मदीद गवाह हैं, बड़े पीर उन्हीं की। यहाँ पे हसनी, शायद सैयद साहब जो हसनी सादात में से, मैं गया था, उनकी ओरिजिनल मजार है बाबा। कभी जाना रात में, बड़ा लुत्फ आता है। तो 2-2.5 घंटे तक तो कमोबेश जो है बैठा रहा वहां पर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, उनके दौर में पूछा गया था, या इब्न रसूलिल्लाह, नमाज भी पढ़ रहे हैं, अहले बैत के दुश्मन भी आ गए हैं, सफों में खड़े हैं, सफों में खड़े हैं, नमाज भी पढ़ रहे, रोजा भी रख रहे, हज भी कर रहे, ज़कात भी दे रहे, इधर हजरत इमाम अली मौला अली की शान में गुस्ताखियां भी कर रहे हैं। खारिजी कौन? खारिजी जिनके जरासीम आज के वहाबियों के वहाबियत में जो है पाए जाते हैं। क्या इमाम आप बताएं कि अगर किसी सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान की पहचान करनी हो तो कैसे पहचाने? इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि सजदों को हुज्जत मत बनाना, रोजों को सिर्फ हुज्जत मत बनाना, सिर्फ ज़कात को हुज्जत मत बनाना, इबादतों को सिर्फ जो फराइज़ इस्लाम को हुज्जत मत बताना। ये देखना, इन इबादतों के साथ अगर वो नबी और आले नबी पर कसरत से दुरूद और सलाम पढ़ता है तो समझ लो वो सुन्नी है। वो क्या है? पहचान बदलती रही। आज कुरान मजीद की आयत करीमा घर घर में पढ़ी जाती है, मस्जिद मस्जिद में 5 वक्ता नमाज में इसे पढ़ा जाता है, और वजीफा दुरूद और सलाम का अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान के बच्चे बच्चे को जो है विर्दे ज़ुबान होता है। कभी आपने सोचा कि ये दुरूद का मतलब क्या होता है? क्या मतलब है इस दुरूद पाक का? आगाज देखे, इन्नल्लाह, इन्ना हर्फ मुशब्बा बिल फेल, ताकीद के लिए। अरबी जुबान में जब कोई बात ताकीद से कहना मकसद होती है, जिस पर जोर देना, तो उसका आगाज कभी इन्ना से किया जाता है। इन्ना, बेशक, नो डाउट। अगर अल्लाह इन्ना न था, इन्ना से इस आयत करीमा का आगाज न होता, सिर्फ ये भी फरमा देता अल्लाहु व मलाइकतुहु युसल्लूना, तब भी काफी था। क्यों? इसलिए कि कुरान लारैब किताब है, कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं। एक तो कुरान अल्लाह का कलाम, और उसमें फिर इन्ना, यानी खबरदार किया जा रहा है कि बंदो, मेरे रसूल ने तुम्हें नमाज का तरीका बताया, नमाज का हुक्म दिया। मेरे रसूल ने तुम्हें रोजों का हुक्म दिया, रोजों का तरीका बताया। मेरे रसूल ने तुम्हें नमाज का, हज का तरीका बताया, हज का प्रैक्टिकल बताया। ज़कात का तरीका बताया और ज़कात का प्रैक्टिकल बताया। तमाम अहकामात मेरे बारगाह में, मेरी बारगाह में तुम्हें मेरे रसूल ने झुकाया है। अब मेरे रसूल को अपने जैसा न समझना, जरा मेरे महबूब की शान तो देखो। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्ना अल्लाह, बेशक अल्लाह, वो मलाइकतहु, और उसके फरिश्ते, युसल्लून अलन नबी, नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 कि अल्लाह तू बता, क्या तेरा दुरूद नबी पर काफी नहीं था? 2 खबरें। आयत की स्टार्टिंग, आयत जो शुरू हो रही है, उसमें 2 खबरें दी जा रही हैं। पहली खबर क्या है? अल्लाह दुरूद पढ़ता है, दुरूद भेजता है अपने नबी पर। और दूसरी खबर क्या है, या दूसरी जो है, दूसरी खबर क्या है कि फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर। 2 खबरें।
اور اگلے ٹکڑے میں 2 حکم دیے جا رہے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ، اے اللہ تیرا درود کیا اپنے محبوب پر کافی نہیں تھا؟ اگر تیرا درود اپنے نبی پر کافی تھا تو فرشتوں کو کیوں شامل کیا؟ یصلون فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ یہ جو ورب، اس کو انگریزی میں غالباً ورب کرتے ہیں نا سی صاحب، کہ یہ جو فعل مضارع ہے اس کا معنی مطلب یصلون، اس میں دوام ہوتا ہے اور اس میں استمرار ہوتا ہے اور تجدد بھی ہوتا ہے، 3 چیزیں ہیں۔ مطلب یہ بنا کہ اللہ، اس کے فرشتے ہمیشہ سے درود پڑھتے آ رہے ہیں اور درود پڑھتے رہیں گے۔ اور ایک بار پڑھ لیا جو درود پڑھتے آ رہے وہی نہیں، تجدد۔ اب کب سے پڑھتے آ رہے ہیں؟ فعل مضارع ہے، پڑھنے والا جانے اور پڑھنے والے جانے۔ حقیقت یہ ہے کہ آدم بھی نہ آئے تھے، نہ آدمیت تھی، نہ بشر تھا، نہ بشریت تھی، نہ مکان تھا، نہ زمین تھی، نہ سما تھا، مگر درود و سلام کے نغمے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اللہ فرما رہا ہے میں ہمیشہ سے اپنے نبی پر درود پڑھ رہا ہوں، تو مطلب یہ بنا کہ اللہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ نمازیں ازل سے نہیں ہے اور ابد تک نہیں رہے گی۔ انسان مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے۔ اب اگر وہ نماز، بعض اولیاء کرام اپنی قبروں میں عبادت کرتے ہیں، بعض اللہ کے محبوب بندے اپنی قبروں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن آپ کو خبر ہے کہ اس تلاوت پر، اس نماز پر ان کو ثواب نہیں ملتا ہے۔ اس نماز پر، تلاوت پر بس یہ ان کی چاہت ہوتی ہے، ایک ان کا ذوق ہوتا ہے، ان کا لگاؤ ہے عبادت سے، محبت ہے کہ اللہ سے دعا کی مولا قبر میں بھی بندگی کی سعادت عطا فرما۔ ثواب اور جزا کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہے، اور یہ عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ میں ثواب اور عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا زندوں کو کہ مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہو، ان کی عبادت، ان کی بندگی قبر میں، جیسے اللہ کے رسول فرماتے ہیں رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ قائما۔ شب معراج جب میں جا رہا تھا تو میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ قبر میں کھڑے ہیں، قبر میں کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور کی سپیڈ کیا تھی بابا؟ پلک جھپکنے سے پہلے واپس آ گئے۔ آپ دیکھتے ہیں گاڑی میں، ٹرین میں بیٹھتے ہیں، جب گاڑی رفتار سے چلتی ہے ایسا لگتا ہے کہ پورے درخت اور پورے مکانات پیچھے بھاگ رہے ہیں، چہرے سمجھ میں نہیں آتے اور گھر سمجھ میں نہیں آتے۔ کوئی بورڈ پڑھنا چاہے اسٹیشن پر تو اگر ٹرین بہت تیز ہے تو پڑھ نہیں پائے گا رفتار کی وجہ سے۔ میرے نبی کی رفتار کا عالم کیا تھا؟ جہاں براق کی پہلی نگاہ وہاں پر پہلا قدم۔ لیکن حضور فرماتے ہیں ایسی رفتار میں بھی میں نے موسیٰ کو دیکھا، پہچان لیا اور قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ حضور کی نگاہوں کا عالم تو دیکھے عزیزان ملت اسلامیہ۔ اب دیکھیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں، میرے فرشتے نبی پر درود ہمیشہ سے پڑھتے رہے، پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب نمازیں باقی نہ رہے گی، ایک وقت ایسا آئے گا جب روزے باقی نہ رہیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا جب عبادتیں ختم ہو جائے گی، لیکن درود و سلام، کیونکہ یصلون قرآن کہہ رہا ہے کہ فعل مضارع ہے جو استمرار پر دعوت کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اے مولا اگر تیرے محبوب پر تو درود پڑھتا ہے تو کیا تیرا درود کافی نہیں؟ فرشتوں کو کیوں شامل کیا؟ اور فرشتوں کو شامل کیا تو کیا، آگے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، 2 خبریں اور 2 حکم، 2 خبریں اور 2 حکم۔ کس بات کا حکم؟ آمنو، اے ایمان والے، اے قادیانی نکل جا، اے کافر نکل جا، اے مشرک نکل جا، اے وہابی نکل جا، اے رافضی نکل جا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 72 کو الگ کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو،
صلو، تم درود پڑھو. اچھا یہ ہے کیا درود؟ جب یہ آیت اتری نا بابا تو صحابہ حضور کے پاس آئے، کانو یحنئون رسول اللہ، حضور کو مبارکباد دینے کے لیے تشریف لائے تھے. یہ کس بات کی مبارک؟ کہ اللہ نے آپ پر ہمیں درود پڑھنے کا قرآن میں حکم دے دیا ہے، اب مطالبہ ہو گیا ہے. اور کس شان سے سنو، امام شافعی کی مذہب میں اگر نماز کی حالت میں تشہد کے مقام پر اپنے نبی پر کوئی درود نہیں پڑے گا تو اس کی نماز انکمپلیٹ ہے، نماز ہوگی نہیں. حضور آگے بابا. بلکہ امام غزالی نے لکھا ہے، ابن محی الدین عربی نے لکھا ہے کہ جیسے رکعت باندھ لیتے ہو نیت کر کے تو سمجھ لو کہ حضور تمہاری نماز میں آ گئے، پہنچ گئے. جی لکھا ہے جیسے ہی رکعت باندھ لیتے ہو حضور تمہاری نماز میں پہنچ جاتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں کہ اللہ فرما رہا ہے بے ایمانوں کو خارج کر دے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. صحابہ آ کر حضور کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے رب نے ہمیں حکم دے دیا ہے کہ ہم آپ پر درود پڑھیں. آخر درود کہتے کسے؟ اور یا اللہ کہ تیرا درود کافی نہ تھا اپنے محبوب پر؟ درود کے 3 معنی. کتنے معنی؟ مشہور معنی، اور بھی معنی اسی کو لے کر چلے. ایک، اللہ اپنے محبوب پر درود نازل فرماتا ہے، درود بھیجتا ہے، درود پڑھتا ہے. آخر یہ درود ہے کیا؟ صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علمنا کیفیت السلام علیکہ فی التشہد کما قال رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ نماز میں تشہد کی حالت میں ہم آپ پر سلام کیسے پڑھے، ہم نے تو اسے جان لیا، ہم نے تو اسے جان لیا. علمنا، ہمیں بتائیں کہ ہم کیف نصلی علیک، حضور ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں. حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی. نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے. اے اہل قرآن حدیثوں کا انکار کرنے والے، آج تجھے ہم سادات دعوت فکر دیتے ہیں کہ تمام نمازوں میں، تمام عبادتوں میں جو سب سے افضل ترین عبادت ہے اس کا کمپلیٹ طریقہ قرآن میں نہیں ہے. اس قرآن میں نہیں ہے جو قرآن نبی پر نازل ہوا، جو قرآن صحابہ نے جمع کیا، اور جس قرآن کے قرآن ہونے پر مہر حضرت مولا علی نے لگائی، امام حسن نے لگائی، امام حسین نے لگائی، اہل بیت نے لگائی. اس قرآن میں تو نہیں بابا. قرآن نے کہا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اسجدوا، سجدہ کرو، رکعت قیام کرو، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، قیام کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو. کیفیت معلوم نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، آقا فرماتے صلو کما رأیتمونی، نماز سیکھنا ہے آؤ محمد کے پیچھے آ جاؤ. حضور پڑھتے گئے، صحابہ دیکھتے رہے اور سیکھتے رہے، نماز پڑھنا آ گئی. اہل بیت کو نماز پڑھنا آ گئی، صحابہ نماز پڑھنا سیکھ گئے. عزیزان ملت اسلامیہ، اب التحیات میں جب بیٹھے، التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ، میں شافعی ہوں بابا. السلام علیکہ ایھا النبی، حضور آ گئے بابا، حضور آ گئے. السلام علیکہ ایھا النبی. امام غزالی، محی الدین ابن عربی اور بے شمار. ارے امام اعظم کا مسلک جانتے ہیں آپ؟ سنیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. حضور خفا ہیں، امام اعظم سے حضور خفا ہے. راوی لکھتے ہیں ادب سے کھڑے، کہتے یا حبیبی یا رسول اللہ، کہتے نعمان تم نے اپنے مقتدیوں کو یہ حکم کیوں کر دیا کہ وہ تحیات میں، تشہد میں اگر درود پڑھیں تو سجدہ سہو؟ کیا درود پڑھنے سے سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے؟
حضور فرما رہے ہیں کن سے کہ تو نے یہ کون سا اجتہاد پیش کیا کہ اپنے مقلدین کو تو نے یہ حکم دے دیا، مسئلہ بتا دیا کہ نماز میں اگر کوئی نبی پر تشہد میں درود پڑھ لے تو اسے سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ عرض کرتے ہیں یا حبیبی یا رسول اللہ، میں نے درود و سلام پر پڑھنے پر سجدہ سہو کا حکم نہیں دیا۔ کہ پھر کس بات پر؟ کہ یا رسول اللہ بھول کر کیوں پڑھا؟ بھولنے پر۔ اسی لیے جانتے ہیں امام محمد اور امام ابو یوسف، امام صاحب کے دونوں شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر آمدن جان بوجھ کر دونوں تشہد میں اگر نبی پر کوئی درود پڑھ لے تو اسے سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سجدہ سہو نقص کو، کمی کو دور کرنے کے لیے جو ہے پڑھا جاتا ہے، اور درود پڑھنے سے نماز میں کمی نہیں ہوتی بلکہ نماز قبولیت سے قریب تر ہو جایا کرتی ہے۔ دو حکم اور دو خبریں بے شک اللہ، اس کے فرشتے، یہ درود ہے کیا؟ درود کہتے کسے؟ صحابہ حاضر ہے، علمنا یا رسول اللہ۔ سلام تو حضور نے پہلے بتا دیا تھا، اور اس سلام کے صیغے کے حوالے سے امام حضرت محی الدین ابن عربی اور امام غزالی اور بے شمار محققین اپنی کتابوں میں لکھتے، دو حوالے صرف دے رہا ہوں، کہتے ہیں جب نبی پر درود پڑھنے کا، صلاۃ پڑھنے کا، اور سلام السلام علیکہ، کاف خطاب کے لیے سید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے کہا آپ تشریف لائیں، آپ یہاں پر بیٹھے، کیوں؟ سامنے موجود ہے، حاضر ہے، جو سامنے موجود ہو اور حاضر ہو اسے تو سے، آپ سے مخاطب کیا جاتا ہے، اور جو سامنے موجود نہیں ہوتا، جیسے سید صاحب آگے، میں نے پوچھا نظام باپو کدھر ہے، وہ کیسے ہیں، ان کی طبیعت کیسی ہے، اور ابھی وہ کہاں ہے، کیا کر رہے ہیں، وہ کے ذریعے غائب کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ غور کرے کہ نماز میں السلام علیکہ، اے نبی تم پر، جو سامنے موجود ہوتا ہے اسے کاف خطاب۔ اچھا یہ تو ہمارا سلام رہا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ، امام غزالی لکھتے ہیں اور محی الدین ابن عربی لکھتے ہیں کہ آگے مت بڑھنا، آگے مت بڑھنا، ارے حضور آگے ہے، یہ تصور جمع کہ حضور سامنے ہے اور سلام کر رہا ہے، ارے جواب تو لیتا جا، سلام کا جواب دینا۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ سلام کرنا سنت اور جواب دینا واجب، جواب دینا۔ اور حضور یہ ہو سکتا ہے کہ حضور اپنی امت کو تو بتائے کہ جواب دینا واجب ہے اور جواب امت دیتی رہے، اور حضور جواب نہ دے۔ اب نماز میں بابا کتنے 60 لاکھ پکڑ کے چلو، 60 جو ہے بر صغیر کی سرزمین پر کتنے سلام جا رہے ہیں بابا، یہ تو فرائض میں السلام علیکہ، یہ صرف فرائض میں، پھر سنتیں ہیں۔ اللہ 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 اللہ، آپ غور کریں کتنے سلام حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ اس وقت دنیا میں کتنی تعداد ہے اہل ایمان کی، فرائض میں کتنے سلام جا رہے ہیں، پھر سنت نمازیں ہیں، پھر واجب نمازیں ہیں، پھر مستحب نمازیں ہیں، پھر نفل نمازیں ہیں۔ اللہ اللہ، لمحہ لمحہ نماز کی حالت میں بھی حضور پر سلام جا رہے ہیں، اور اہل محبت کا تو طریقہ یہ ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ اسلام میں ایسی شخصیتیں گزری ہے، ارے مولا علی کا فیض بتا ہے، مولا علی کی شان یہ ہے کہ خدا کی قسم آج تک علی نے ایسا سجدہ نہیں کیا کہ سجدے میں نے خدا کی زیارت نہ کی۔ اس علی کے ماننے والے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں، امام شارانی کے حوالے سے، غوث پاک کے حوالے سے ایک لمبی فہرست ہے۔ یزید بستامی فرماتے ہیں جب ہم نماز میں حضور کو سلام کرتے ہیں، خدا کی قسم حضور کا چہرہ سامنے موجود ہوتا ہے۔ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کا نام سنا ہوگا آپ نے،
سلیمان قاتبائی بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے سلطنت عثمانیہ کا. عوام کچھ پریشان تھی، اپنا مقدمہ جو ہے بادشاہ کے دربار میں پیش کیا تھا. امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں آئی عوام اور کہنے لگے حضور بادشاہ کی خدمت میں چلے، آپ ہماری سفارش کریں. کہتے نا، الحمدللہ 75 مرتبہ جاگتی حالت میں اللہ کے رسول کی زیارت کی ہے. 75 مرتبہ. اگر بادشاہ کے دربار میں یہ اگر سیوطی گیا، سیدو سنو، اللہ والوں کی شان کیا ہے. تم سادات ہو، تم پاک گھرانے کے ہو، شان کیا ہے دیکھو. نعم الامیر علی باب الفقیر، وہ امیر اچھا ہے جو فقیر کے دروازے پر ہے. وہ عیس الفقیر علی باب الامیر، وہ فقیر، وہ درویش برا ہے جو کسی امیر کے دروازے پر جاتا ہے، جو کسی دولت مند کے دروازے پر جاتا ہے. حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں الحمدللہ 75 مرتبہ میرے رسول نے اب جاگتی آنکھوں سے مجھے اپنی زیارت سے نوازا ہے. اگر بادشاہ کے دربار میں گیا تو یہ سلسلہ بند ہو جائے گا، یہ سلسلہ بند ہو جائے گا. تو حضور نماز میں آئے کہ نہیں باؤ السلام علیکہ ایھا النبی، کہ حضور یہ تصور جمع کہ جب تم سلام کرتے ہو حضور تمہارے سامنے موجود ہے، تمہارے سلام کو سن رہے. اور سنو، جواب دیتے ہیں کس کا؟ جو نبی پر یا نبی سلام علیکہ. اچھا ایک بات تو دیکھو بابا، یہ اہل حدیث غیر مقلد جو ہے نا، اہل حدیث تو اہل سنت ہی ہے بابا. یہ غیر مقلد جو ہیں کہتے درود ابراہیم پڑھنا چاہیے صرف. کہا کیوں؟ کہا نماز میں تشہد میں صرف درود ابراہیم ہی ہے، دوسرا کوئی درود. ان کو پلٹ کر پوچھو کہ تشہد میں السلام علیکہ ایھا النبی بھی تو ہے، اس کو کیوں نہیں پڑھتے ہو تم؟ نماز میں تشہد میں السلام علیکہ ایھا النبی بھی ہے، اسے کیوں نہیں پڑھتے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، درود و سلام کی جب آیتیں نازل ہوئی، آیت کریمہ نازل ہوئی، درود و سلام کا سلسلہ چل پڑا. اللہ والوں کے قلم حرکت میں آ گئے، ان کے دل حرکت میں آ گئے، ان کی زبانیں حرکت میں آ گئی، اور درود و سلام کی ایسی سوغاتیں، ایسی سوغاتیں، ایسے صیغے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقبول. اللہ اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، ہم تو درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں نماز میں السلام علیکہ، حضور آپ پر سلام. اچھا حضور کیا پڑھتے تھے؟ حضور کیا پڑھتے ہوں گے؟ حضور کیا پڑھتے ہوں گے؟ ہاں، یہ وہابی دیوبندی کتابوں میں لکھتے ہیں ہماری طرح، بڑے بھائی کی طرح معاذ اللہ رب العالمین. یہ اختلاف وہابیوں کے ساتھ دیوبندیوں کے ساتھ حلوہ مانڈے کا اختلاف نہیں ہے. یہ جملہ ہمیشہ کہتا ہوں. ہمارا اختلاف سجدوں کا اختلاف نہیں ہے، ہمارا اختلاف حج کا اختلاف نہیں ہے، ہمارا اختلاف عقیدے کا اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں نبی معمولی بشر ہے، ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ارے نا ہنجارو بتاؤ، نماز میں ہمارا سلام السلام علیکہ. نماز میں، نماز اللہ کے لیے. نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. نماز میں، روزے میں، خدا کی بندگی میں، تسبیح میں، تحلیل میں خدا کا کوئی شریک نہیں. لیکن صوفیہ علماء لکھتے ہیں رکعت باندھتے ہو تو حضور تمہاری نماز میں آ جاتے ہیں، تمہاری نماز میں حضور آ جاتے ہیں. اخیر میں سلام، اخیر میں سلام. اور پھر کیسے؟ السلام علینا وعلی علینا، ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے صالحین بندوں پر بھی سلام. ارے صالحین کون ہے؟ اگر تفصیل میں جاؤ گے تو حضرت ابو بکر صالحین کے امام ہے، حضرت عمر صالحین کے امام ہے، حضرت عثمان غنی صالحین کے امام ہے، حضرت مولا علی صالحین کے امام ہے، امام حسن صالحین کے امام ہے، امام حسین صالحین کے امام ہے. اہل بیت، صحابہ، غوث اعظم علی بن عباس، احمد الرفاعی، ہند الولی، احمد البدوی، ابراہیم دسوقی، ترکی باپو، مفتی اعظم، یہ سب صالحین ہیں. ان کو بھی نماز میں سلام ٹھوکو.
مسرور ہو کے یا مجبور ہو کے، مسرور ہو کے یا مجرور، عزیزان ملت اسلامیہ، جب تک نماز میں اللہ کے ولیوں پر سلام نہیں بھیجو گے، بات صرف نبیوں تک نہیں، تسلسل محبتوں کا دیکھیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ 14ویں صدی کے مجدد امام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، امام بتائیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت اپنے دیوانے ہدایت بخشش میں فرماتے ہیں، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت میں لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ۔ اچھا حضور کیا سلام پڑھتے تھے؟ ہم تو حضور کو سلام کر رہے نماز میں، السلام علیکہ ایھا النبی۔ حضور کیا پڑھتے تھے؟ دو روایتیں، ایک روایت کہ حضور اس جملے کی نقل کرتے تھے کیونکہ یہ جملہ اللہ کا دیا ہوا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، معاملہ نبی نبی پر سلام بھیج رہے ہیں، نبی نبی پر، ذات نبی پر، مصطفیٰ جان رحمت اپنی ساتھی پر سلام، کہ اللہ کا دیا ہوا جملہ ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے، محققین لکھتے ہیں حضور کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اور درود لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ حضور کا کلمہ، اور درود السلام علیکہ ایھا النبی نہیں بلکہ السلام علیہ۔ بڑے بھائی ہے، اسی لیے بولتا ہوں چائے مت پیو وہابیوں کی، وہابیوں کی اسی لیے چائے دعوتوں میں پیچھے کے بیک ڈور جو ہے دروازے کھولنا بند کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا میں تمہیں عزت تو مل سکتی ہے، دنیا میں لفافہ شادی میں تو آ سکتا ہے، لیکن سن لینا امام احمد رضا فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلطان العارفین سید احمد کبیر رفاعی کی سیادت پر کسی نے حملہ کر دیا تھا، ابن المحتشم۔ آج کل بہت عام ہوتے جا رہا ہے بابا، یہ بابا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر کوئی سید زادہ تھوڑا ادھر ادھر ہٹ بھی جائے تو فوراً اس کی سیادت پر حملہ مت کرنا، اس کی یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، جی یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اس کی سیادت پر فوراً حملہ مت کرو، اصلاح کرو، تبلیغ کرو، یہ اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، یہ فتاوی رضویہ ہے، خود جو ہے مجتہد نہ بنو، جو حالات سامنے آئے بات کرو۔ حضرت سلطان العارفین سید احمد کبیر رفاعی کے بھانجے آئے حضرت ابراہیم اعظم، کہنے لگے حضور ابن المحتشم نے حاکم وقت تھا کہ آپ کی سیادت کا انکار کیا ہے، کہ کون؟ کہ کیا کہا؟ کہ احمد کبیر سید نہیں۔ حضرت غمگین ہوئے، ناراض ہوئے، کہ کچھ جواب مت دے، مباہلے کی دعوت دینے کی ضرورت، خاموش رہے بولے۔ فرمایا کہ بیٹا سن، واللہ خدا کی قسم میں بقسم کہتا ہوں کہ احمد کبیر فاطمۃ الزہرا کی اولاد ہے، اور میری ماں فاطمہ کے میری گواہی دے گی۔ سبحان اللہ، صبر کر بولے بیٹا۔ دوسرا دن سلطان العارفین کے دروازے پر ناک گھستے ہوئے پہنچ گیا، فجر کے بعد فوراً خانقاہ میں آیا، سلیگ بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد روتے ہوئے ابن المحتشم کہتا ہے کہ حضور معاف فرمائے۔ کہ کس بات کی معافی؟ کہ آپ کیا چھپاؤں، آپ کی سیادت کا میں انکار کر رہا تھا، ڈھنڈورا پیٹ رہا تھا کہ آپ سید نہیں ہیں۔ رات میں میں نے خواب دیکھا کہ حشر کا میدان ہے، اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، اور ساتھ میں سید کائنات جان احمد فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تشریف فرما، اور بغل میں آپ بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر میں سیدہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ بنت رسول اللہ مجھے بچا لے، سہارا دے۔ چہرہ پھیر لیا اور تمہاری طرف دیکھ کر کہا کہ بیٹا احمد کبیر تیری سیادت کا انکار کرتا ہے اور حشر میں مجھ سے جو ہے بھلائی چاہتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ ہمارا سلام ہے، لیکن حضور کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیہ۔ ایک روایت میں یہ تو حضور ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہوئے بابا،
ہاں حضور کا. اچھا ایک بات بتاؤ بابا، ہم سب کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ رسول اللہ کا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، برابر نا؟ حضور کا ہی کلمہ پڑھتے نا بابا. علماء بھی ہے، سادات بھی ہیں. ہمارا کلمہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہے. اور حضور کیا کلمہ پڑھتے؟ لا الہ الا اللہ انی رسول. پڑھو بابا. لا الہ الا اللہ انی اب رسول. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اپنا کلمہ بدل لو، اپنا کلمہ بدل لو کہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح معاذ اللہ، حضور ہماری طرح ہے، ارے ان کی کتابوں میں لکھا ہے یہ چور ہے، یہ چور ہے، لچے ہیں، وہ تو اعلیٰ حضرت کی مہربانی ہے، اعلیٰ حضرت کے کلم خوخار کی برکتیں ہیں. یہ چہرہ بے نقاب کر دیا اور فرمایا کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار. احمد رضا کا قلم ہے، ہوشیار رہنا، یہ سیاہی نہیں پیتا، یہ خون پیتا ہے خون. دل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار. آدھا سے کہہ دو، وہابیوں سے کہہ دو، رافضیوں سے کہہ دیو، دیوبندیوں سے کہہ دو، قادیانیوں سے کہہ دو، ارے پورے 72. ماشاءاللہ. آدھا سے کہہ دو. خیر چائے مت پیو بابا، بند کرو یہ. ایک چائے کے لیے اتنی قیمتی چیز ایمان، ارے بھاڑ میں جائے اس کی چائے. ہاں بابا. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ تجھے مانا تجھے جانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ قرآن میں فرماتا یا ایھا الذین آمنوا صلو، درود پڑھو. یہ درود ہے کیا بابا؟ یہ درود ہے کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا صحابہ حاضر ہے کرتے ہیں یا رسول اللہ نماز میں سلام کا طریقہ تو ہم نے سیکھ لیا آپ سے، اب درود کا حکم آیا ہے، ہم درود کیسے پڑھیں؟ علمنا یا رسول اللہ کیف نصلی علیک اور کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب درود کا طریقہ بھی بتائیں. ابو بکر بھی آئے، عمر بھی آئے، عثمان بھی آئے، علی بھی آئے، سارے صحابہ حضور کی بارگاہ میں یہ کے بعد دیگرے یا جو موجود نہیں تھے وہ صحابہ سے درود سیکھنے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں. اور یہ صرف درود کس کے؟ نماز کے اندر کی بات ہو رہی ہے. حضور فرماتے بیٹھو پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. صحابہ نے کس پر درود پڑھنے کی بات کی تھی؟ حضور آپ پر درود کیسے پڑھے؟ صحابہ نے سوال کیا کیا تھا؟ آپ پر. اور قرآن میں بھی کس کے بارے میں ہے؟ نبی پر. اب نماز میں آل کدھر سے آ گئی؟ یہ نماز میں آل کدھر سے آ گئی؟ اے اہل قرآن، اگر صرف قرآن تیرے لیے کافی ہے تو تیری نماز بھی مکمل نہیں ہوگی بابا، تیری نماز بھی مکمل نہیں ہوگی. آل کدھر سے آئی؟ اب صحابہ سے جب پوچھا درود کہتے کسے بابا؟ اور یا اللہ تیرا جب درود کافی تھا تو فرشتوں کو اور بندوں کو، اور وہ بھی ایمان والوں کو، بے ایمانوں کو نہیں. ایمان والوں درود تمہارا ہی قبول ہوگا جیسے بے ایمانوں کی نمازیں قبول نہیں. ایک وہابی ادھر تھا بابا، نیچے آ گیا. ہاں گستاخ تھا وہ رسول کا، نبی کا، حضرت آدم کا گستاخ تھا. اللہ نے فرمایا اخرج، چل باہر. جنت سے نکالا جا سکتا ہے، محفلوں سے نہیں. شوق سے بلاتے ہو، بیٹے کی شادی ہے، ارے پوری نحوست آ جاتی بابا. انداز دیکھے. اب قرآن فرما رہا ہے کہ درود پڑھو، آل کہاں سے آ گئی؟ اب اللہ کے رسول فرماتے قولو، صحابہ سنو، ابو بکر، عمر، عثمان غنی، سارے صحابہ جو بھی موجود تھے یہ کے بعد دی گئے. قولو کہو اللہم، اے اللہ صلی علی محمد، محمد پر درود نازل فرما. آل پر بھی. آل کے بارے میں تو صحابہ نے پوچھا نہیں تھا، یہ آل کہاں سے آ گئی؟ کس کے کہنے سے نماز میں آل پر درود پڑھتے ہو؟ اور آل سے مراد کون ہے؟ کہ نماز اللہ کے لیے. اے
बरेली का इमाम कहता है ऐ शौक के दिल ये सजदा कर उनको रवा नहीं। सुभान अल्लाह। हमें मुशरिक मत कह वहाबी, अरे बरेलवियों जैसा कोई तौहीदी नहीं है। हमारा इमाम कहता है ऐ शौक के दिल ये सजदा कर उनको रवा नहीं। अरे अच्छा वो सजदा कीजिए के सर को खबर ना हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे और फिर फरमाते हैं शाह के रोजा सजदे में, उस शाह के रोजा गुंबदे खदरा को देखकर आशिक उस शाह के रोजा सजदे में सुए हरम झुके। अल्लाह जानता है नीयत किधर की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अदाई के बख्शिश कोई मामूली किताब नहीं है। हुजूर सैयद साहब के बिला ये फकीर ने बारहा एक जुमला बाद स्टेजों पर कहा, ये फकीर की नाकिस तहकीक है। इख्तलाफ तो अब तो आला हजरत से भी अपने ही लोग इख्तलाफ करने लग गए हैं, इतने बड़े हो गए। अल्लाहू अकबर, दरवाजा खुला है, जिसे चाहे करे, हमें उसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन सुन लो, हमारा डीएनए आला हजरत से मिलता है। अकीदे का डीएनए, फिक्र का डीएनए। बेशक हक है। मैच नहीं होगा तो अलग हो जाएंगे बाबा, मैच नहीं होगा तो अलग हो जाएंगे। ये अकीदे के डीएनए की बात कर रहा हूँ, ये फिक्री डीएनए की बात कर रहा हूँ। मैंने एक जुमला हमेशा कहा है और आज भी कह रहा हूँ कि मौलाना रूमी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी मसनवी के हवाले से कहा था, मसनवी मौलवी मानवी हस्त कुरान दर जुबान पहलवी, कि मसनवी शरीफ अल्लाह अल्लाह ये क्या है, मसनवी शरीफ क्या है। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि शम्स तबरेज़ी के दिल की आग है। माशाअल्लाह हक है। और ये क्या है? अरे फारसी में कुरान है, ये फारसी में मसनवी है। मैंने बोला हूं बाबा, मत करना कोई, उधर जाओ। मसनवी मौलवी मानवी हस्त कुरान दर जुबान पहलवी। इसी तनाजुर में मैं कह रहा हूं कि अगर मौलाना की मसनवी कुरान है तो मेरे रजा की हदाई के बख्शिश भी कुरान है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। हदाई के बख्शिश क्या है? अरे इमाम अहमद रजा के दिल की आग, सोच और इश्क का नाम हदाई के बख्शिश है। आप फरमाते हैं सबसे औला वाला हमारा नबी। कमाल का लिखते हैं बाबा, एक एक शेर मकबूल है रसूलुल्लाह की बात का, एक एक मिसरा मकबूल है। गलती से एक मर्तबा जो है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की बात याद आ गई तो सुन लो बाबा, बोलो ना बाबा। इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में कुछ हासिदीन उनके दौर में, और दो फितने थे। एक तो बदमज़हब 72 थे कि कितने थे अल्लाह जाने बाबा, लेकिन जो भी आया आला हजरत ने रगड़ दिया सबको। किल के रजा है खंजर खुखार, अहमद रजा के नाम मत लगना, नाम मत करना, बोले ये मेरा कलम है। बोले जुल्फिकार हैदरी की जो है इसमें तनवीरें हैं, ये ललकार होती थी अशिद्दाउ अलल कुफ्फार अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया। अब देखें कि आला हजरत इमाम अहमद रजा को एक मर्तबा जो है बहुत तकलीफ हुई। एक तो बदमज़हबों की तरफ से सबको जवाब देते थे, कोई परवाह नहीं, गालियां दे कुछ भी करे कोई परवाह नहीं। हुजूर के अबू बकर सहाबा को बोलो जवाब दूंगा, ताबईन को जवाब दूंगा, कौस को जवाब दूंगा। हासिदीन बीच में आ गए। एक मतलब आला हजरत की खिदमत का एक खास पहलू सैयद साहब किबला, बहुत अहम पहलू है, जिस पहलू की तरफ उलमा को तवज्जो देने की जरूरत है। हाँ, हमारी सबके जो उलमा बरेली शरीफ से वाबिस्तगान उलमा, फकीर अगर गलत कह रहा है तो मेरी इस्लाह कर देना, लेकिन सुने, मैंने आला हजरत को इस तनाजुर में बड़ी बारीकी से देखा है कि इमाम अहले सुन्नत ने तकरीबन 1400 किताबें या 1400 से जायद किताबें लिखी, कमोबेश किताबें 1400 कमोबेश किताबें लिखी, लेकिन 1400 किताबों में एक जुमला भी किसी सुन्नी के खिलाफ नहीं है। बाप रे बाप, बहुत बड़ी करामत है बाबा, इसी को बोलते हैं करामत, बहुत बड़ी बात है। आजकल क्या होता है बाबा, घर में किसके झगड़े, सास के बहू के झगड़े, स्टेटस देख लो मालूम हो जाता है। यही हाल बाबा इधर हो रहा है।
آج سوشل میڈیا پہ اسٹیٹس کی جو جنگ چل رہی ہے، اس نے یہ رکھا، اس نے یہ رکھا، پورا جو ہے قلعہ، پورا اسلام وہیں پر فتح کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے بابا صاحب، پورا وہیں پر جو ہے یہ کاغذی شیر ہے، یہ کاغذی میدان ہے اور یہ سب کاغذی شیر ہے۔ سنو، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ صرف یہ، وہ بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں استغاثہ کیا تھا۔ کیا استغاثہ تھا؟ چاروں طرف ہے دین کے دشمن اور بیچ میں تنہا ہے، ایک طرف ہے اعدائے دین، یہ شیر ہے اعلی حضرت کا، ایک طرف ہے اعدائے دین اور ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تنہا شاہ، تم پہ کروڑ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اصل بات سنیں آپ، اعلی حضرت کو تکلیف ہوئی تھی کہ حضور کی بارگاہ میں حاسدین کا مقدمہ، چونکہ وہ بھی تو حضور کے کلمہ گو امتی ہیں، اعلی حضرت کو تکلیف ہوئی کہ نا 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 نا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ اہل اللہ ہے۔ بات بات پہ سوشل میڈیا پہ ملک کے حالات معلوم ہو جاتے ہیں، گھر کے حالات معلوم ہو جاتے ہیں، لیکن جو اہل اللہ ہے وہ دبا کے رکھتے ہیں۔ اختلافات، ذاتی اختلافات، ایک مبلغ کو، ایک عالم کو بہت وسیع القلب ہونا چاہیے، اس کا دل جو ہے قبرستان ہونا چاہیے، اس کا دل کیا ہونا چاہیے؟ قبرستان ہونا چاہیے، جس میں دفن کریں آپسی معاملات کو، عقیدے کی بات کیوں نہیں بابا۔ اب دیکھیں آپ کہ حضرت امام اہل سنت کو احساس ہوا، اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نعت لکھتے ہیں، اس نعت میں اپنی اس تساموں پر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، لے خبر جلد یا رسول اللہ، حضور مخاطب ہے، لے خبر جلد، لے خبر جلد یا رسول اللہ، کہ غیروں کی طرف دھیان گیا، احمد رضا کا دھیان بس اللہ ہی اللہ ہونا چاہیے، احمد رضا کے قلب و جبر اور زبان پر رسول ہی رسول ہونے چاہیے، یہ آدھا کہاں سے یاد ہے؟ لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا یا رسول اللہ، دبے لفظوں میں یا عالمانہ عارفانہ انداز میں حضور کی بارگاہ میں دوسرا استغاثہ، یا رسول اللہ کوتاہی ہو گئی، یا رسول اللہ احمد رضا سے غلطی ہو گئی، لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا، آپ بیٹھے ہوئے تھے، اگلے مصرے میں کھڑے ہو گئے، میرے آقا میں تیرے قربان گیا، اس لیے کہ اگلے مصرے میں معافی بھی ملی اور حضور کی زیارت بھی نصیب ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی کا یہ واحد شعر ہے کہ آدھا مصرع بیٹھ کے اور آدھا مصرع درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پڑھو بابا، اللہم صلی علی سیدنا، یہ درود ہے کیا بابا؟ صحابہ حاضر ہیں، کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد پڑھو۔ صحابہ نے تو صرف حضور پر درود پڑھنے کا، تو آل کو کیوں لے لیا؟ وجہ کیا ہے؟ اب آل کو لیا تو لیا کما صلی تھا علی ابراہیم، حضرت ابراہیم ہی کیوں، آدم کیوں نہیں؟ سارے نبی تو نبوت اور رسالت میں جو درجے ہیں اللہ نے سب نبی اور رسول ہونے میں تو سب برابر ہے نا بابا، بحیثیت نبی اور بحیثیت رسول، لیکن ابراہیم کا انتخاب کیوں؟ ہر نماز میں حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم، ابراہیم اور آل ابراہیم کی وجہ کیا ہے؟ ایک، اور درود کیسے؟ اللہم صلی، اس کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہوا آپ جو کہتے ہیں نا اللہم صلی علی، اے اللہ تو درود بھیج محمد پر، یا اللہ درود پڑھنے کا حکم بھی دے رہا ہے اور بھیجنے بھی نہیں دیتا، پڑھنے بھی نہیں دیتا۔ شروع میں کہا تھا، یہ ہے اس جملے کا تعلق کہ یا اللہ، حضور فرماتے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد پر درود نازل فرما، اللہ فرماتا ہے تو مجھ پر درود بھیج، اور حضور یعنی اللہ حکم بھی دے رہا ہے اور پڑھنے بھی نہیں دے رہا۔ لیکن ایمان سے بتاؤ کہ اگر تم نے 100 مرتبہ پڑھا اللہم صلی علی سیدنا محمد، سید صاحب نے پڑھا کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ پورے مجمع پوچھا جائے کہ یہ 100 مرتبہ درود کس نے پڑھا؟ کہ سید صاحب نے پڑھا۔ ارے سید صاحب نے کہاں پڑھا؟ سید صاحب تو یہ کہہ رہے اللہم، اے اللہ تو پڑھ۔
سورہ فاتحہ پڑھتے نا بابا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری بندگی، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت ہم کرتے ہیں، تجھ سے ہم مدد، ہم تیری ہی تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں۔ درود میں بھی تو ایسا ہونا چاہیے تھا، نصلی و نسلم، اے اللہ یا رسول اللہ نصلی و نسلم علیکہ، لیکن نہیں، اللہم اے اللہ تو درود بھیج۔ اور اللہ کی شان دیکھے، بھیجتا خود ہے، بھیجتا خود ہے، حکم دیتا ہے، بھیجنے بھی نہیں دیتا، پڑھنے بھی نہیں دیتا، پڑھنے بھی اس انداز میں کہ بھیجنے نہیں دیتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن نامہ اعمال میں ہمارے لکھا جاتا ہے، حقیقت میں جتنے درود تم پڑھتے ہو نماز میں، وہ تم نہیں پڑھتے، اللہ پڑھتا ہے۔ تمہاری طرف نسبت یہ نسبت مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے بابا۔ اللہم صلی علی محمد، یہ درود ہے کیا بابا؟ درود کا مطلب کیا؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم۔